جب آپ کو 7 دن سے زیادہ خون پڑتا رہے اور ہر 2-3 گھنٹے بعد عورت اپنا پیڈ چینج کرے، معمول سے زیادہ خون کے لوتھڑے محسوس ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ماہواری میں زیادہ خون آیا ہے۔ اور اس کی 5 وجوہات ہوتی ہیں جن کو ماہواری کے درمیان بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ جی تو میڈم اس کی کیا وجہ ہے، اس کی یہ کس چیز کی علامت ہے اور اس کا کوئی رائے حل ہے ہمارے پاس موجود؟ ہاں جی بالکل، جو ہمارے پاس ماہواری میں زیادہ خون آنا ہے نا، پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کو لیبل کب کرتے ہیں کہ بھئی اس پیشنٹ کو یا اس کو ماہواری میں زیادہ خون آ رہا ہے جب آپ کو 7 دن سے زیادہ خون پڑتا رہے، ٹھیک ہے، اور ہر 2-3 گھنٹے بعد عورت اپنا پیڈ چینج کرے اور اس کو معمول سے زیادہ خون کے لوتھڑے محسوس ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ماہواری میں زیادہ خون آیا ہے۔ اس کو ہم ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ کہتے ہیں اور اس کی 5 وجوہات ہوتی ہیں، موٹی موٹی 5 اس کی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو عورت کے باڈی ہے نا، اس میں رطوبتیں بنتی ہیں، ایسٹروجن اینڈ پروجسٹیرون۔ اگر ایسٹروجن زیادہ بن جائے نا تو وہ جو بچہ دانی ہے نا، اس کی لائننگ کو موٹا کر دیتا ہے، تو خون زیادہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ اینڈومیٹروسس ہم اپنی یہ طبی زبان میں بولتے ہیں، اس کا مطلب آسان سا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ماہواری آتی ہے تو بعض اوقات نا عورت کے جسم میں یہ پیچھے کی طرف ماہواری جاتی ہے، ہر عورت کے جسم میں، لیکن بعض اوقات نا اعضاء صاف نہیں کر پاتے اس کو، تو یہ جو ماہواری ہماری گئی ہے یہ جمع ہو جاتی ہے بچہ دانی کے اوپر، انڈے دانی کے اوپر، اور جب بھی اگلی دفعہ جب ماہواری آئے گی تو یہ پین کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو درد ہوتا ہے کچھ لوگوں کو۔ اس میں کوئی اس کا کوئی لنک کینسر سے یا ایسی کسی خطرناک بیماری سے تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان سب کا علاج ہے، اور یہ نہیں کہ یہ کینسر کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے ہمارے پاس فائبرائڈ، وہ تو آپ نے سنا ہوگا، جی بالکل، ہاں جی، فائبرائڈ اور رسولی جسے ہم کہتے ہیں، بچہ دانی کے اوپر رسولی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا ہمارے پاس اور ہوتا ہے، اور بھی رطوبتیں ہیں، جیسے کہ گلڑ کی جو رطوبتیں ہارمونس ہوتے ہیں، اگر وہ بھی اوپر نیچے ہو جائے نا تو بھی ماہواری میں اس طرح بے قاعدگی ہو جاتی ہے اور زیادہ ماہواری آتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اسٹریس۔ جب یہ عورتیں اسٹریس لیتی ہیں تو ہوتا کیا ہے، بیسیکلی ہارمونز آپ کے امبیلنس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ کی پھر ماہواری بہت زیادہ آتی ہے اور آپ کی کوالٹی آف لائف افیکٹ ہوتی ہے، یعنی آپ میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، پھر آپ کا تھوڑے سے کام پہ بھی سانس پھولنے لگ جاتا ہے اور آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس میں آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے رجوع کرنا ہے، وہ جو دوائی بتائیں گی وہ آپ نے لینی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ جو ہے نا، لوگوں کو جو فائبرائڈ رسولی سے کے حوالے سے ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں بس اس کی نکال دو، بچہ دانی نکال دو، یہ بہت کامن ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بلیڈنگ ہوئی، وہ کہتے ہیں بس ہم نے اب بلیڈنگ برداشت نہیں کرنی کیونکہ ہماری بچہ دانی میں رسولی ہے، تو جو ہے نا اس کو نکال دیں۔ تو میں اب یہ کلیئر کرنا چاہوں گی، عورتوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو رسولی ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں کہتی، ٹھیک ہے، بہت کم چانسز ہیں کہ کینسر میں بنے۔ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دوائیوں سے پہلے اپنا علاج کرنا ہے، ہر چیز کا علاج یہ نہیں کہ بچہ دانی اٹھا کے پھینک دو۔ بالکل، ہاں جی، ایسے ہی کہتی ہیں، آپ یقین کریں ہمارے کلینک میں عورتیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں بس بہت ہو گیا، اتنی خون پڑتا ہے، ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، ہماری بچہ دانی نکالتے ہیں، ٹھیک، بس یہی کہتی ہیں۔ مگر آپ کہتی ہیں کہ اس کا حل موجود ہے، اور ڈاکٹر کے پاس بر وقت جایا جائے، پہلے اپنی میڈیسن کے ذریعے اور باقاعدگی سے میڈیسن کھائے، یہ نہیں کہ کبھی کھائے کبھی نہیں کھائے، پورا اپنا کورس کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر میڈیسن سے نہیں ٹھیک ہوتا پھر ہم سرجری کی طرف جائیں گے، اور سرجری بھی بچہ دانی نکالنا اس کا حل نہیں ہے۔ پہلے ہمارے پاس آج کل تو بڑی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہم جو ہے نا لیپروسکوپی جو ہوتی ہے، کیمرے کے ذریعے بھی جو ہے نا جو رسولی ہے وہ نکال سکتے ہیں، ضروری تو نہیں ہم بچہ دانی نکالیں۔ تو میری یہ عورتوں سے گزارش ہے کہ پلیز وہ اس چیز کے بارے میں نہ سوچیں کہ بس بچہ دانی نکال دیں۔ بالکل۔